अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में थोड़ा आज गायब थे, कुछ तबीयत ऊपर नीचे है, तो मैंने कहा कि खबर तो फिर भी देनी है। तो आज हम आपके लिए अंदर की और बड़ी खबर ला रहे हैं कि लाहौर के जस्टिस शाहिद जमील खान ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। ये है वो सबसे दिलचस्प और बड़ी खबर कि क्यों ये इस्तीफ़े की तरफ माइल हुए, जजेस की अंदरूनी धड़ेबंदी का क्या इसमें किरदार है, शाहिद जमील खान साहब को मसाइल क्या थे, और जो बार्स हैं वो भी इसमें कोई किरदार खेल रही हैं। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। तो ये जो जस्टिस शाहिद जमील खान हैं, ये इनका हम आपको इतना बता दें कि ये लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे और इनकी सर्विस 2028 तक थी, यानी कि अभी इनके करीबन 5 साल बाकी थे और 5 साल पहले इन्होंने ये इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन इनका इस्तीफ़ा बड़ा दिलचस्प है और बड़ा मानी खेज है। इन्होंने आज ही इस्तीफ़ा दिया और इन्होंने जो इस्तीफ़े में, वैसे तो इन्होंने कहा कि अपने जो ज़ाती मामलात की वजह से इन्होंने ये इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है, लेकिन एंड में इन्होंने इकबाल के कुछ अशार लिखे, वो बड़े मानी खेज थे। उसमें लिखते हैं, आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा सीर हैं महकूम के औकात, आज़ाद का अंदेशा है हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात, महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा आज़ाद खुद एक जिंदा करामात, इकबाल जहां नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तो अब ये खुद इटसेल्फ ये जो शायरी है ये बता रही है कि ये इकबाल के पास कौन सा, यानी कि जिस शायद जमील के पास कौन सा वो इल्म खुदी था जो उनको अब लगता था कि अब जहां पर वो बैठे हुए हैं ये वहां पर बयान करने के लायक नहीं है। और क्या था ऐसा आखिर जो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो उसी पर हमने काम किया। हमने लाहौर से रिप्यूट चेक की, तो जस्टिस शाहिद जमील के बारे में हमें मिक्स वकला से रिप्यूट मिली। कुछ ने कहा कि बहुत ही बस एवरेज जज थे और एडवोकेट जनरल लाहौर से पिछले दिनों किसी फैसले के ऊपर लड़ पड़े थे और फिर वो एडवोकेट जनरल पंजाब ने इनकी शिकायत भी लगाई थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब से, और ये भी हम पता चला कुछ, लेकिन कुछ वकला कहना था कि बड़े काबिल जज थे, टैक्स अमूर के माहिर जज थे, तो लाहौर में कम ही सिविल लॉ के माहिर जजेस हैं, तो उनमें से एक शाहिद जमील खान साहब थे। और दूसरी तरफ जो सहाफ़ियों से हमने बातचीत की, तो उनका ये बताना था कि थोड़े ज़रा सख्त जज से अपने अदालत की रिपोर्टिंग पसंद नहीं करते थे और सहाफ़ियों को बुलाकर डांट भी दिया करते थे कि मेरी अदालत के बारे में आप रिपोर्ट ना किया करें, मुझे फेमस होने का शौक़ नहीं है, मेरे बिल्कुल रिमार्क्स और चीज़ें मत चलाया करें। तो कहते हैं वुमन रिपोर्टर अवॉइड करते थे इनकी कोर्ट में होने वाली चीज़ों को रिपोर्ट करना। लेकिन अब फिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे शाहिद जमील खान साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। यही तो वो असल कहानी है। तो ये इस्तीफ़ा भी, जो 2 इस्तीफ़े सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का, ये इस्तीफ़ा ज़राए बता रहे हैं कि उन्हीं से जुड़ा हुआ, क्योंकि जस्टिस शाहिद जमील खान बहुत करीब थे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन के, और इनके उनसे अच्छे ताल्लुकात थे। और जब का ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फाइसा की सरबराही में जब अब जारहाना पेशकदमी शुरू हुई, जो साकिब निसार धड़ा था जिसको जस्टिस उमरताब बंदयाल लास्ट टाइम तक हेड करते रहे, तो उसके बाद लाहौर से जो शाहिद जमील खान हैं ये भी बड़े दिल बर्दाश्ता थे और ज़रा ये कहते हैं कि जो बार्स ने जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से डील की थी कि ये जज निकलवाए जाएं, जिसमें जहाँ पर
جسٹس منار اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن تھے، وہیں پر جو فہرست تھی اس میں جسٹس شاہد جمیل خان بھی شامل تھے. اور کل ایک ڈنر دیا تھا پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیف جسٹس قاضی فائد صاحب اور سپریم کورٹ کے ججز کو، تو اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سنا ہے نمائندگان نے وہاں پر بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ چیف جسٹس قاضی فائد صاحب سے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں بہت نکمے جج ہیں، آپ ان کو نکال لیں اور اچھے جج لائیں اور یہ اور وہ سنا ہے کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور بار ایسوسی ایشنز مل کے، کیونکہ جو ججز جو نئے تعینات ہوتے ہیں ان کے اوپر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بارز کی طرف سے بھی ریکمنڈیشنز آتی ہیں اور اس طرح سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک ٹرائکا کیونکہ بن گیا ہوا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بارز اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، تو اب وہ پھر اس طرح سے ججز اب بھرتی کی جائے. جیسے پہلے ثاقب نثار کا ایک بنا ہوا تھا ٹرائکا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، تو اس دور میں وہاں سے ایک خاص طریقے سے ججز بھرتی کیے گئے ایک 10 سالہ پروجیکٹ کے لیے، پھر وہ پروجیکٹ ابینڈن کر دیا گیا تو ثاقب نثار صاحب کے دھڑے کے تمام ججز بھی اڑنے لگ گئے ہیں. تو اب وہی گیم ہے، لیکن اب جیسے کہتے ہیں وہ دوسری طرف سے جا رہے ہیں ججز، اب دوسری سائڈ کو اسٹیبلشمنٹ اسٹرینگتھن کر رہی ہے. جو پچھلے دور میں ان کو ویک رکھا تھا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کارنر کیے رکھا، جو ان کے لائک مائنڈڈ ججز تھے ان کو بھی گھاس نہیں ڈالی گئی، ان کو بھی دبا کے رکھا گیا، ان کو بھی کیسز اچھے نہیں ملتے تھے، ان کے مرضی کے ججز ایلیویٹ نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایک پورا تھا. اب وہ اس طرح سے شروع ہو گیا کہ اب اس طرف ری انفورسمنٹ شروع ہو گیا اور اس طرف سے ثاقب نثار والی سائڈ کو خالی کرنا شروع کر دیا گیا. تو اب جو شاہد جمیل خان صاحب تھے ان کو لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے امیر بھٹی صاحب وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ پھر یہ کرتے تھے کہ ان کو کبھی کسی ملتان رجسٹری، کبھی پنڈی رجسٹری، کبھی کسی رجسٹری بھیج کے ان کو وہاں پر رکھا کرتے تھے. تو یہ بڑے تنگ پڑتے تھے کہ میں لاہور سے باہر نہیں جانا چاہتا اور مجھے بار بار بھیج دیا جاتا ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. پھر یہ تھا کہ جب جسٹس اعجاز الاحسن جس دن ذرائع بتاتے ہیں کہ مستعفی ہوئے، تو جسٹس شاہد جمیل خان اس دن استعفیٰ دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ادھر بات چیت کرتے تھے لاہور میں اپنے ساتھیوں سے کہ یہ تو بالکل ہی اب بہت ہمیں بھر دیا گیا، اب تو اس کے بعد کیا رہ گیا پیچھے، ہم اتنا بھرے ہوئے بیٹھے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے. تو وہ استعفیٰ دینا چاہتے تھے، لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو اگلے چیف جسٹس آ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، جو 8 مارچ کو حلف لیں گے، موزز جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب، ان کے بارے میں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بات کی تھی جسٹس شاہد جمیل خان سے اور ان کو کہا تھا کہ آپ استعفیٰ مت دیں، میں آؤں گا تو میں چیزیں سارٹ آؤٹ کر لوں گا. لیکن پھر ہوا کیا کہ وہ دل برداشتہ ہوتے رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ سے جسٹس شاہد جمیل خان اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں چیف جسٹس امیر بھٹی وہ بڑا برا ہے اور میں اس طرح کے حالات میں نہیں رہ سکتا. اور انہوں نے 2 دفعہ اپنی کورٹ ہیئرنگ کے دوران اوپن کورٹ میں انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور میں استعفیٰ دے دوں گا. تو یہ ان کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں. اور پھر یہ ہے کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک عبدلیہ کے اوپر ایک ظاہری بات ہے، وہ سب ججز کو لاٹھی سے ہانک کے ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں کہ اب ہمارے جو اب پسندیدہ منظور نظر اور ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کو سرجی کرنا ہے، کسی طرح کی برداشت نہیں ہوگی. تو اس میں پھر یہ بڑے دل برداشتہ تھے کہ یار یہ کیا شروع ہو گیا. اور پھر ظاہری بات ہے ان کا جو دھڑا تھا وہ بھی چلا گیا تھا، نا عمرتا بندیال صاحب بچے تھے، وہ ریٹائر ہو گئے تھے، جسٹس اعجاز الاحسن استعفیٰ دے گئے تھے. تو کافی دن انہوں نے غور کیا جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کے جو تسلی تھی اس کے اوپر کہ آپ ٹھہر جائیں، مت مستعفی ہوں، میں چیف جسٹس بنوں گا تو میں چیزیں سارٹ آؤٹ کر لوں گا اور آپ کے لیے بھی چیزیں بہتر کر لوں گا. لیکن پھر خیر جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے لیکن سنا ہے کہ اب پھر سمجھا کہ نہیں، انف از انف اور میں نہیں رہ سکوں گا
یہ جس طرح جسٹس امیر بھٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے سیدھا کر دیا چیف جسٹس امیر بھٹی کو، تو وہ جسٹس کہیں ملک شہزاد احمد خان صاحب کو بھی سیدھا نہ کر دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں عزت سے ہی گھر چلا جاؤں۔ اور پھر جو اب سپریم کورٹ کے جو سپریم جوڈیشل کمیشن کے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو نئے رولز بنے ہیں، اس میں بھی سنا ہے کہ کافی ججز میں ریزائنمنٹ ہے، اور ان میں ایک جج یہ بھی تھے جیسے شاہد جمیل خان۔ اور پھر جو عافیہ شیر بانو کیس اب ٹیک اپ ہوا ہے، جو اپیل گئی ہے، اس میں بھی جو ججز کچھ اعتراضات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اٹارنی جنرل کیوں وفاق اس میں اپیل کنندہ بن رہا ہے، یہ تو کوئی اور گیم کھیلی جا رہی ہے۔ تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ جیسے شاہد جمیل خان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ بھی ان ججز میں تھے جو اس کے اوپر ریزائنمنٹ رکھتے تھے۔ اور پھر جب ان کو ہو گیا کہ انف، اب دھڑا ختم ہو گیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، تو بہتر ہے کہ بجائے نشانہ بنے اس سے پہلے گھر چلے جائیں۔ اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بار کونسل کی طرف سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فہرست دی گئی ہے اس میں ان کا نام بھی ہے، تو اس سے پہلے کہ واردات ڈلے خود ہی گھر جایا جائے، تو پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔